لیگل ٹیم عدالت میں ججز چھٹی پہ۔ چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو 33 روز گزر گئے۔ عمران خان کو نفسیاتی طور پر توڑنے کے لیے اٹک جیل کے چھوٹے ترین سیل میں رکھا گیا ہے اور جھوٹے کیسز میں ضمانت نہ دینے کے لیے کبھی جج بیمار تو کبھی چھٹیوں پر چلے جاتے ہیں۔ آج بھی سائفر کیس میں عمران خان کی لیگل ٹیم عدالت پیش ہوئی، مگر نہ جج ذوالقرنین ابوالاسلاط تھے نہ ہی کوئی ڈیوٹی جج میسر تھا۔ قانونی طور پر ڈیوٹی ججز عید کی چھٹیوں میں بھی دستیاب ہوتے ہیں، مگر عمران خان کی ضمانت کے لیے عام دنوں میں بھی ہفتے تک دستیاب نہیں۔ عدالت میں پیشی کے بعد لیگل ٹیم اٹک جیل گئی، جہاں عمران خان سے مختلف قانونی امور پر مشاورت کی۔ عمران خان کی غیر سیاسی باوردہ بیگم بھی ریاستی فسطائیت کا شکار۔ چیئرمین عمران خان کے وکیل نعیم حیدر پنجوتھا نے اپنے ٹویٹ میں بتایا، بشا بی بی کی ضمانت میں 12 تاریخ تک توسیع ہو گئی ہے۔ پولیس نے عدالت میں کہا کہ بشا بی بی کو آڈیو سنائی گئی تو انہوں نے انکار کیا کہ یہ آڈیو میری نہیں۔ آج عدالت نے پولیس سے کہا کہ کیس آپ نے جعلی رسیدوں کا بنایا ہے، لیکن آپ نے آڈیو کیسے بھیجی، جس پر پولیس چپ ہو گئی۔ عدالت نے کہا کہ ایف آئی آر کے مطابق تفتیش کریں اور آپ کو تفتیش کا دائرہ اختیار کیس کی حد تک رکھنا چاہیے، آپ باہر نہیں جا سکتے۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کس قدر انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے۔ بشا بی بی کو گھنٹوں بٹھا کر تفتیش کی گئی، جس میں کیس سے ہٹ کر سوالات کی گئے، جس کی قانونی طور پر اجازت ہی نہیں۔ اس کے بعد بشا بی بی نیب میں بھی پیش ہوئی، جہاں انہیں 5 گھنٹے سے زائد بلا ضرورت بٹھایا گیا۔ فوج اور عوام کے درمیان دوریاں صرف عمران خان ختم کر سکتے ہیں۔ سیکرٹری اطلاعات تحریک انصاف رؤوف حسن نے یوٹیوب ڈیلی شو میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، آج پاکستان کی فوج وہ فوج نہیں جو ہم نے دیکھی ہوئی ہے، یہ میری فوج ہے۔ اس پر تنقید ایسے ہے جیسے میں اپنے اولاد یا کسی بھائی کو سمجھاؤں کہ ایسا نہ کریں اور ماضی سے سیکھیں۔ پروگرام کے دوسرے مہمان نے رؤوف حسن کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، میں بالکل اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف یا اس کے کارکنان شرپسند یا غدار ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ محب وطن کوئی جماعت نہیں۔ ادارے کو اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ عمران خان کی اس ملک کے لیے خدمات سے پوری دنیا واقف ہے۔ دل نہیں مانتا کہ ایسا شخص اس وقت پابند سلاسل ہے۔ آل پاکستان بار کونسل کا تاریخی اجلاس۔ نائب صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ربیہ باجوہ نے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا، 9 مئی کے واقعے نے پورا جوڈیشل سسٹم ایکسپوز کر دیا ہے۔ یہ ججز ابھی تک خواتین کی ضمانتوں کا فیصلہ تک نہیں کر سکے۔ 9 مئی کا واقعہ مشکوک ہے، یہ بزدل ججز بیٹھے ہیں، ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ٹھیک فیصلے کر لیں۔ دیگر مہمانوں میں سے بابر اعوان نے بھی گفتگو کی اور کہا، سپریم کورٹ کی بیٹیاں 5 مہینوں سے ضمانت کے انتظار میں بیٹھی ہیں، پتہ نہیں سپریم کورٹ کس کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ وکلا نے 90 روز میں الیکشن اور سیاسی قیدیوں کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ تحریک انصاف رہنماؤں کے خلاف ریاستی فسطائیت جاری۔ سینئر وائس پریزیڈنٹ پی ٹی آئی شمالی پنجاب انصر اقبال ہرل کے کاروباری دفاتر مٹیلا کینو فیکٹری، مٹیلا پیٹرولیم، مٹیلا فارم ہاؤس اور رہائش گاہ پر پولیس اور سیکیورٹی اداروں کا بھاری نفری کے ہمراہ ریڈ۔ اپنے ہی پاکستانیوں کے خلاف جوانمردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھرپور طریقے سے اشیاء کی توڑ پھوڑ کر کے شدید نقصان پہنچایا گیا۔ قصور صرف یہ ہے کہ انصر ہرل حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، اس ظالم نظام کو ماننے کو تیار نہیں ہیں اور اپنے کپتان عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ ڈی سی اسلام آباد عرفان نواز میمن اور ایس ایس پی آپریشن جمیل ظفر پر فرد جرم عائد۔ جج بابر ستار نے شہریار آفریدی کیس میں ایم پی او کا غلط استعمال اور اختیارات سے تجاوز کرنے پر ڈی سی اسلام آباد عرفان نواز میمن اور ایس ایس پی آپریشن جمیل ظفر پر فرد جرم عائد کر دی۔ اس کیس میں آپ کو 6 مہینے قید ہو سکتی ہے۔ آپ ذرا جیل میں رہ کر دیکھیں کہ آپ جن لوگوں کو ناجائز جیل میں بھیجتے ہیں وہ کیسے قید کاٹتے ہیں۔ جسٹس بابر ستار کے ریمارکس۔ 4 کروڑ روپے حکومتی سوشل میڈیا ونگ کی خبر پر شور کرنے والے خود 123 کروڑ کھا گئے۔ پی ڈی ایم کے صحافی شاہزیب خانزادہ اور دیگر 2020 میں عمران خان حکومت پر الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے سوشل میڈیا ونگ پر 4 کروڑ روپے خرچ کر دیے، جبکہ حقیقت میں پی ڈی ایم کی حکومت نے صرف 16 ماہ میں اپنے صحافیوں اور چینلز پر 123 کروڑ روپے خرچ کر دیے، جس پر کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ پی ڈی ایم کی نااہل حکومت کی طرح نگران حکومت بھی ملک پر دیسی ٹوٹکے آزما رہی ہے۔ عوام کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے کے بجائے نگران حکومت نے مغرب کے بعد مارکیٹس بند کرنے کا نیا فارمولہ ایجاد کر لیا تاکہ جلدی مارکیٹس بند کر کے بجلی بچا سکیں، مگر جو کاروبار کا نقصان ہوگا اس کا کوئی ازالہ نہیں کیا گیا۔ نیا پلان 15 اکتوبر سے 1 فروری تک چلانے کا منصوبہ ہے۔ پیٹرول پر ڈیلر مارجن بڑھانے کی منظوری۔ نگران وزیر خزانہ کی صدارت میں اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کے بعد جاری کردہ اعلامیے کے مطابق پیٹرول پر ڈیلرز مارجن 1 روپے 64 پیسے فی لیٹر بڑھانے کی منظوری دے دی گئی ہے، جس کے بعد پیٹرول کی قیمت میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ آئندہ مہینوں میں مہنگائی میں مزید اضافے کا امکان۔ وزارت خزانہ کے مطابق اگست میں بجلی کی قیمتوں میں 2 بار اضافے کے اثرات مہنگائی پر آئیں گے۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں مزید بڑھنے اور سردیوں میں بھی بجلی کے بل زیادہ آنے کے امکانات ہیں۔